اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اذان محترم، قیام سید الشہداء سنن الہی کی روشنی میں اس عنوان سے کچھ گفتگو کا آغاز کیا گیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دلوں میں اس موضوع پر مزید کچھ روشنی ڈالی جائے گی. کل کچھ مقدماتی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی اور اس عزاداری کے حوالے سے کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کیا. کچھ اور نکات اسی حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے اور اس گریہ یہ سید الشہداء کے حوالے سے کچھ اور نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہیں، تاکہ جو ایک خاص قسم کی محبت سے جنم لیتا ہے، ایک ایسی محبت جو کہ مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام سے، یعنی دنیا کے مختلف مذاہب کے اندر، مختلف ادیان کے اندر حتیٰ ہم کو یہ محبت انسانوں میں نظر آتی ہے. صرف شیعان علی ابن ابی طالب نہیں ہیں کہ جو اس غم کو مناتے ہوں. اسلام کے دوسرے مذاہب بھی، برادران اہل سنت بھی اس میں شامل ہیں. نہ فقط اسلام بلکہ مختلف ادیان جو ہیں اس کے ماننے والے اس غم سید الشہداء کو مناتے ہیں. عجیب ایک محبت ہے کہ جو خدا نے امام علیہ السلام کی لوگوں کے دلوں میں، انسانوں کے دلوں میں قرار دی ہے. اس حوالے سے ایک عجیب نقطہ ہے کہ جو ایک شام میں رہنے والا ایک متفکر انسان ہے، ایک ادیب انسان ہے جو کہ مسیحی ہے، عیسائی ہے، وہ ایک کتاب لکھتا ہے، اس کا نام ہے الحسین فی الفکر المسیحی. اس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے حسین ان کرسچن آئیڈیالوجی. لکھنے والے کا نام ہے اینٹونی بارا. اس کو آپ انٹرنیٹ پہ بھی انسان سرچ کر سکتا ہے. اس شخص نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کتاب لکھی. اس کا جب انٹرویو لیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ آخر آپ کو کس چیز نے امام حسین علیہ السلام کی جانب جو ہے وہ مائل کیا، جذب کیا، کہ آپ نے کتاب باقاعدہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لکھی. تو فرماتے ہیں کہ دو چیزوں نے مجھے ان کی شخصیت کی، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کی دو چیزوں نے بہت زیادہ جذب کیا، اپنی جانب اٹریکٹ کیا. ایک ان کا انقلابی کردار، کہ جو ان کی پوری جو شخصیت ہے ایک انقلابی شخصیت کا ہونا، اور دوسرا ان کا تواضع، ان کا بہت زیادہ خاکسار، بہت زیادہ متواضع ہونا. یہ دو بہت نمایاں خصوصیات ہیں جنہوں نے مجھے اٹریکٹ کیا اور جذب کیا. لیکن اصل جملہ جو اس کے بعد ہے، پھر وہ پورا انٹرویو اس کا موجود ہے، اس میں وہ سوال کرنے والا پھر بیان کرتا ہے، خود آگے جا کے ایک موقع پہ آ کے جو ہے بیان کرتا ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ایسے بھی افراد ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم شخصیت کے باوجود ان کے قاتلان کی جو ہے آج ہم کو بعض ایسے مسلمان ہیں جو داعشی وغیرہ ہیں کہ جو ان کا نام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت تعجب کر کے کہتا ہے. پھر آگے جا کے کہتا ہے کہ یہ جملہ بہت عجیب ہے. کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. کوئی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر جو ہے وہ امام زین العابدین اپنے ساتھ جو ہے نجف لے گئے. کوئی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام کا سر جو ہے شام میں جو ہے وہ دفن ہے. جو لوگ گئے ہیں شام زیارت میں، وہ باقاعدہ ایک مقام ہے جہاں پہ
بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا سر دفن کیا گیا، اور ایک قول یہ ہے کہ مصر کے اندر امام حسین علیہ السلام کا سر کو دفن کیا گیا، حتیٰ ایک مقام ہے جو راس الحسین کے نام سے مشہور ہے مصر کے اندر۔ تو مختلف اقوال اس بارے میں ملتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہاں پر ہے، کوئی کہتا ہے وہاں پر ہے، لیکن آؤ میں تم کو بتاتا ہوں، مسلمانوں سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے پوچھو کہ امام حسین علیہ السلام کا سر کہاں پر ہے۔ اس کی عبارت یہ کہتا ہے کہ لا تطلب الراس الحسین بشرق الارض او بغربها، امام حسین علیہ السلام کے سر کو نہ زمین کی مشرق میں تلاش کرو نہ زمین کے مغرب میں تلاش کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ امام حسین علیہ السلام کو تلاش کرو تو آؤ میں بتاتا ہوں۔ پھر اپنے سینے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام یہاں پر ہیں، اس قلب کے اندر ہیں، ایک مسیحی ہے لیکن اس قدر محبت ہے امام سے کہ کہتے ہیں کہاں تلاش کرتے ہو امام حسین کو، آؤ دیکھو کہ اس قلب کے اندر امام حسین بستے ہیں، ایک مسیحی اس طرح سے۔ یہ محبت ہے کہ جو ایک عجیب، امام حسین علیہ السلام کی محبت خود ایک معجزہ ہے۔ انسان اسی محبت کو دیکھے، جیسے ہی محرم کے ایام آتے ہیں کس طرح سے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں لوگ ہیں اور اس ذات سے آشنائی رکھتے ہیں، ان کی معرفت رکھتے ہیں، کس طرح خود بخود یہ دل جو ہے مائل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سن رسیدہ افراد ہوں، بوڑھے افراد ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، خواتین ہوں، مرد ہوں، ہر کوئی جو ہے اس طرف جو ہے بڑھتا ہے، اپنی جو کچھ اس سلسلے میں کر سکتا ہے، عزاداری کے سلسلے میں اپنی خدمت جو انجام دے سکتا ہے، اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہوئے جو اس کو انجام دیتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ مثلا جو ہے مجھے اس میں تھکاوٹ ہے، مجھے اس میں جو ہے زحمت ہے، نہیں۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ 40 کے اس سفر پہ کربلا کے گئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ایک عشق کے ساتھ، ایک محبت کے ساتھ جو ہے وہ اس کا دم بڑھاتے ہیں اس راستے کے اندر، اور جو ہے وہ تو یہ وہ محبت ہے کہ جو خود خدا نے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں قرار دی ہے، اور یہ خود ایک معجزہ ہے، ایک زندہ معجزہ ہے امام حسین علیہ السلام کی حقانیت کا، اس مذہب کی حقانیت کا۔ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد کا۔ اگر خدا نے اس محبت کو ہمارے دلوں میں قرار دیا تو واقعاً ہم کو خدا کا شکر بجا لانا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی حوالے سے امام صادق علیہ السلام کی سے ایک روایت ہے، وسائل شیعہ میں اس کو جو ہے وہ نقل کیا گیا، کہ فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی خدا کے نزدیک جو منزلت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام اپنے اس جگہ کو، کربلا کی جانب جو ہے جہاں پہ ان کی شہادت واقع ہوئی ہے اور جہاں پہ وہ جنگ ہوئی ہے، اس جگہ کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور اس مقام پر جہاں پہ ان کے اصحاب جو ان کے ساتھ شہید ہوئے تھے اس کی جانب نگاہ کرتے ہیں، اس مکان کی جانب، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون ان کی زیارت کے لیے آیا ہے۔ وَيَنظُرُ إِلَىٰ زُوَّارِهِ، جو لوگ ان کی زیارت پہ جاتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام خود ان زوار کی جانب نگاہ کرتے ہیں، يَنظُرُ إِلَىٰ زُوَّارِهِ وَهُوَ أَعْرَفُ بِهِمْ۔ اور پھر عجیب جملہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام جو نگاہ کرتے ہیں اس طرح سے اپنے زوار کو پہچانتے ہیں کہ جس طرح سے ایک زائر اپنے بچے کو پہچانتا ہے، اس سے زیادہ معرفت امام اپنے زائر کی رکھتے ہیں۔ یعنی جس طرح ایک انسان جو اپنے بچے کو کس طرح سے پہچانتا ہے، واضح اس کے لیے ایک سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں کہ جتنا زیادہ تم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو جانتے ہو، امام علیہ السلام اس سے زیادہ اپنے زوار کو، ایک ایک زائر کو جو ہے وہ پہچانتے ہیں۔ وَهُوَ أَعْرَفُ بِأَسْمَائِهِمْ، ان کے نام سے جانتے ہیں کہ اس زائر کا نام کیا ہے، اس زائر کا نام کیا ہے، ہر ایک کو اس کے نام سے جانتے ہیں۔ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ، اور ان کے والدین کے ناموں سے جانتے ہیں۔ وَبِدَرَجَاتِهِمْ، ان کے درجات کو پہچانتے ہیں۔ وَمَنزِلَتِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ، اور خدا کے نزدیک ان زوار کی کیا منزلت ہے سب کو جانتے ہیں۔ اس سے زیادہ کہ تم اپنے اولاد کو جانو، ان تمام چیزوں کو امام علیہ السلام اپنے ایک ایک زائر کو اس طرح سے جانتے ہیں۔ وَأَنَّهُ، اور اسی طرح سے جو ہے کہتے ہیں پھر وَأَنَّهُ لَيَرَى مَن يَبْكِي ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کون ان کے غم میں گریا کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جو کہ امام علیہ السلام کے غم میں گریا کرتے ہیں، امام علیہ السلام اس کی جانب نگاہ کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ایک ایک زائر، ایک ایک گریا کرنے والا، الگ الگ، جسے کہتے ہیں جدا جدا، سب پہ امام علیہ السلام کی توجہ ہے۔ اس مقام کو انسان جو ہے واقعی جب دیکھتا ہے تو کتنا زیادہ شکر کا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے جو خدا نے ہم کو جو ہے وہ، یا اس عظمت کو جو ہے وہ ہمارے لیے قرار دیا کہ امام علیہ السلام خود ایک ایک زائر کو، خود ایک ایک گریا کرنے والوں پر اس طرح سے توجہ کریں اور پھر اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر میرا زائر یہ جان لیتا کہ خدا نے اس کے لیے کس مقام کو رکھا ہے،
کس منزلت کو رکھا ہے، تو اس کو جو خوشی محسوس ہوتی، جو اس کو خوشی حاصل ہوتی، وہ اس خوشی کے اندر جو ہے وہ اس کی خوشی اس غم کے اوپر جو ہے غالب آ جاتی۔ یہ جو میرے غم میں گریہ کر رہا ہے، اگر اس کو معلوم ہو جاتا کہ اس کا اجر کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، تو اس کو جو خوشی حاصل ہوتی کہ اس غم پر جو ہے وہ غلبہ پا لیتی اور اس غم سے زیادہ ہو جاتی۔ فرماتے ہیں کہ اور یہ زائر جب پلٹ کر جاتا ہے اس زیارت سے، جب پلٹتا ہے تو اس حالت میں پلٹتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس طرح سے پاک اور صاف ہو کر جو ہے یہاں سے پلٹتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے، منزلت ہے اس گریہ وزاری کا، ان مجالس کا۔ اب آپ کہیں گے کہ کوئی شخص کے ذہن میں سوال آئے کہ بالآخر یہ مقام جو ہے وہ زائر کا ہے جو کہ وہاں کربلا جاتا ہے، ہم تو وہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک تعبیر ہے کہ جو علامہ امینی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے کتاب لکھی الغدیر، بہت مفصل کتاب ہے کہ جس میں اس واقعہ غدیر کی حقانیت کو، امام علی علیہ السلام کی اس ولایت کو ثابت کیا گیا ہے مفصل طریقے سے، جو ہے شاید اس سے زیادہ تفصیلی کتاب اس موضوع پہ شاید نہ ہو۔ جنہوں نے اس کتاب کو لکھنے میں دنیا کی تقریباً جو تمام بڑے کتاب خانے ہیں عرب ممالک کے اندر، و حتیٰ ہند کے اندر جو ہے، ہندوستان کے اندر جو بڑے بڑے کتاب خانے، سب کو چھان مارا، اس کے بعد اس کتاب کو تحقیق کے بعد لکھا کہ جو فقط اور فقط واقعہ غدیر کو جو ہے انہوں نے تقریباً 20 جلدوں کے اندر، 20 یا 22 جلدوں کے اندر یہ کتاب لکھی گئی۔ ان کے بیٹے علامہ امینی کے بیٹے جو ہیں وہ امام علامہ امینی کو، اپنے والد کو خواب میں دیکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ جو مقام ملا، اتنی منزلت ملی، اس کے پیچھے جو ہے وہ کس چیز کو آپ دیکھتے ہیں؟ تو علامہ امینی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ 2 چیزیں جو ہے میں اس پہ زیادہ جو ہے وہ میری نظر میں اس کی اہمیت ہے۔ ایک توسل، اہل بیت سے توسل کرنا، اس کو میں نے ان کی زندگی میں تھا، اور دوسرا زیارت کربلا۔ جب فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے زیارت کربلا، تو وہ زمانہ ہے کہ جس وقت جو ہے وہ ایران اور عراق کے درمیان جو ہے وہ راستے بند تھے اور لوگ زیارت پہ نہیں جا سکتے تھے۔ تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ابھی تو کربلا جانا ممکن نہیں ہے، زیارت پہ جانا ممکن نہیں ہے۔ تو علامہ امینی کہتے ہیں کہ درست ہے کہ کربلا جانا ممکن نہیں ہے، لیکن مجالس حسین میں شرکت کرنا تو ممکن ہے۔ یعنی ان مجالس کا، جہاں پہ مجالس منعقد ہوتی ہیں، وہ جگہ خود جو ہے اسی طرح سے جیسے تم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے ہو کہ تم ان مجالس میں تو جا سکتے ہو۔ اسی حوالے سے اسی مطلب کی تائید کے لیے، یہ تو وہ چیز ہے کہ جو علامہ امینی کے بیٹے، ان کے فرزند جو ہیں، خواب میں اپنے والد کو دیکھتے ہیں اور اس طرح سے ان کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اسی مطلب کی تائید جو ہے وہ خصائص الحسینیہ کے اندر جو کتاب جو ہے وہ علامہ شوشتری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ایک بہت جید عالم دین، وہ بھی اسی مطلب کی جو تائید کرتے ہیں کہ جہاں مجالس سے حسینی برپا ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ خیام حسینی ہو، ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ کربلا کا وہ مقام ہو۔ علامہ سید علی قاضی طباطبائی ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں، علامہ طباطبائی کے استاد، آغا بہجت کے استاد۔ یہ وہ سید علی قاضی ہیں کہ جو ان عرفا، خود بہت بڑے عارف، اور ان کے شاگردوں کے نام جو آپ نے ان کا نام نہ سنا ہو، لیکن ان کے شاگردوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آغا بہجت کے استاد تھے، آغا طباطبائی کے استاد۔ آغا بہجت کے ایک دوست ہیں جو خود بھی، ان کے دوست بھی جو ہے اسی آغا سید علی قاضی طباطبائی کے شاگرد ہیں۔ آغا بہجت اور ان کے شاگرد کے درمیان دوستی ہے، بالآخر ان کے درمیان ایک خاص گہرے تعلقات ہیں۔ ان کا نام ہے آغا سید ہاشم رضوی، سید ہاشم رضوی، جو کہ سید علی قاضی کے طباطبائی کے شاگرد ہیں اور آغا بہجت کے دوستوں میں سے ہیں۔ یہ نقل کرتے ہیں کہ مجھے مکاشفہ ہوا، خواب کی بات نہیں کر رہے، یہ نہیں کہتے خواب، مکاشفہ یعنی حضور، یعنی ایک مشاہدہ جسے کہتے ہیں، خود جو ہے عالم غیب کو جس طرح سے انسان دیکھ لیتا ہے، ایک مکاشفے کے عالم کے اندر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم سے، امام حسین علیہ السلام کے حرم سے، کربلا سے جو ہے پوری دنیا کے اندر کچھ وہاں سے میں نے دیکھا کہ کچھ رسیاں ہیں کہ جو نکل رہی ہیں اور مختلف علاقوں کے اندر، مختلف شہروں کے اندر، پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ اور یہ رسیاں کہاں جا رہی ہیں، کہاں سے بندھی ہوئی ہیں؟ ہر اس جگہ سے کہ جہاں پہ کوئی حسینیہ ہو، جہاں پہ مجلس حسینی برپا ہوتی ہو۔ اور اس طرح سے جیسے کہ ایک نور ہے کہ جو ان مکانوں سے جو ہے بلند ہو رہا ہے۔ اس واقعی ان چیزوں کو جو ہے انسان جو ہے ہم لوگ درک نہیں کرتے، ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے، لیکن جو لوگ دیکھ لیتے ہیں، جن لوگوں کی آنکھیں پر سے جو ہے پردے ہٹے ہوئے ہیں، جن لوگوں کے دلوں پہ جو ہے پردے نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں ان حقائق کو کہ کیا مقام ہے ان مجالس کا اور اس گریہ وزاری کا، اور بس اس کا جو انسان خاص طور پہ جو ہے وہ
خیال رکھے جب ان محافل کے اندر انسان شرکت کرے، ان مجالس کے اندر جب شرکت کرے تو دیکھیں کہ ایک بہت ہی مقدس مقام پر جا رہا ہے، بہت ہی ادب کے ساتھ جو ہے ان مجالس کے ساتھ جو انسان کو برتاؤ ہونا چاہیے کہ ایک ایسے مقام پر جس طرح سے کوئی شخص جو ہے وہ کربلا نہ جا سکے، اگر ان مجالس میں شرکت کرے سمجھ لے کہ اسی طرح سے جیسے کہ وہ کربلا کی زمین پر حرم امام حسین کے اندر ہے۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، کل جو گفتگو شروع ہوئی ہے قیام سید الشہداء سنن الہی کے روشنی میں، اس کے حوالے سے جو ہے کچھ مقدماتی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش ہوئی، اسی حوالے سے آج اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلی جو سنت ہے اہم ترین کہ اگر وہ نہ ہو تو سارا جو مسئلہ ہے کربلا کو اس کو انسان نہیں سمجھ سکتا، اور کلاً انسان اپنی زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ ہے اختیار کا مسئلہ۔ سنت اختیار ہے کہ خدا نے انسانوں کو جب پیدا کیا ہے، اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اختیار کے ساتھ بھیجا ہے، اس کو مختار بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا جو مقصد ہے، اس میں خلقت کا جو مقصد ہے، موت و حیات کا جو مقصد ہے کیا ہے کہ انسان کا جو ہے وہ امتحان لیا جائے، اور پھر دیکھا جائے کہ کون جو ہے وہ کمال تک پہنچتا ہے۔ اور جس طرح سے آیت کے اندر بیان کیا گیا، جس کو سرنامہ کلام بنایا، کہ انسان جو ہے وہ خدا جو ہے وہ مومنین سے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا تمہارے حال پر، نہیں، بلکہ جو ہے وہ امتحان لیا جائے گا یہاں تک کہ تمیز ہو جائے، یہاں تک کہ فرق ہو جائے پاک اور ناپاک کے درمیان، یہاں تک کہ فرق ہو جائے خبیث اور طیب کے درمیان۔ بس جب اس فرق کو جب اگر خدا چاہتا ہے کہ اس امتحان کو لے تو ضروری ہے کہ اس امتحان کے لیے انسان کو پہلے مختار بنایا جائے۔ اگر ایک شخص جو ہے مجبور ہو، مختار نہ ہو، اس کے پاس اختیار نہ ہو، تو اس کا امتحان لینا صحیح نہیں ہے، اصل معنی نہیں رکھتا۔ انسان کے پاس پہلے اختیار ہونا چاہیے، دونوں راستے اس کو بتا دی جائیں کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے۔ اب تمہارا اختیار ہے کہ تم جس راستے پہ قدم رکھنا چاہو، اور انسان جب اپنے اختیار سے کسی راستے پہ قدم رکھتا ہے تو وہاں پر جو ہے پھر تمیز ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے فرق انسان جو ہے پھر حاصل کر لیتا ہے کہ کون شخص جو ہے وہ کافر ہے، کون شخص مومن ہے، کون شخص پاک ہے اور کون شخص جو ہے وہ خبیث ہے، کون شخص جو ہے ناپاک ہے۔ بس اختیار ہونا جو ہے ضروری ہے۔ اس سنت اختیار کے اندر ہم کو جو ہے ہم دو طرح سے جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ فردی لحاظ، انفرادی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص اپنی اپنی فردی لحاظ، انفرادی زندگی کے اندر مختار ہے، اور ایک اجتماع کو جب دیکھا جائے، ایک سوسائٹی کو دیکھا جائے تو اوور آل بھی جو ہے کلی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ اس سوسائٹی کو یہ بھی جو ہے وہ مختار ہے، یعنی دونوں لیولز کے اوپر جو ہے ہم یہ بات کر سکتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کی اس سے پہلے کہ اس مطلب کو بیان کیا جائے، ایک اور مطلب کہ کیوں جو ہے اتنا زیادہ ہماری، آپ اگر کتابوں کو دیکھیں، روایات کو دیکھیں، خود قرآن کے اندر جو ہے اس مطلب پہ بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ دی گئی ہے کہ انسان کو ہم نے اختیار دیا ہے۔ مختلف آیات کے اندر اس کو بیان کیا گیا کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ راستے دکھا دیے ہیں، جو شخص چاہے وہ کفر اختیار کرے، جو شخص چاہے وہ شکر خدا کا بجا لائے۔ تو اس پہ اتنے زیادہ فوکس کیوں ہیں؟ اگر اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے واقعات کے اندر، تاریخ کے اندر از اول، اور خاص طور پہ کربلا کے اس واقعے کے اندر بھی ہم اس چیز کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں بہت واضح طریقے سے کہ یہ چیز خاص طور پہ معاویہ کے زمانے کے بعد سے جو ہے وہ زیادہ رائج ہوئی کہ جب ظالم ظلم کرتے ہیں، جابر جو ہیں ظلم کرتے ہیں یہ حکمران، تو اپنے کام کی توجیہ کرنے کے لیے کہ ہم نے بالآخر جب ان کو عوام کی جو ہے ریزسٹنس کا سامنا ہوتا ہے اور لوگوں کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے کہ تم نے ظلم ہے، یہ سب کچھ ہے، تو اس کی توجیہ کی جاتی ہے۔ ہر زمانے کے اندر جو ہے بالآخر جب کوئی شخص حق پر نہ ہو، باطل پر ہو، تو اپنے آپ کو بالآخر جو ہے لوگوں کو ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے، ان کو جو ہے ایک باطل طریقے سے ہی جو ہے وہ ایک جھوٹے طریقے سے ہی تھوڑا سا سیٹسفائی کرنے کے لیے کچھ چیزیں بیان کرتا ہے کہ یہ یوں ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں توجیہ کرنا۔ تو یہ ظالم اور جابر حکمران بھی بالآخر اپنے کاموں کی توجیہ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ ہم لوگ جو ہیں اس کام کے اندر جو ہے وہ مجبور ہیں، خدا نے جو ہے وہ سارا کا سارا قدرت خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا جو کرنا چاہے کرتا ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اگر اس سے پہلے جو ہے امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ جو ظلم ہوا، اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا، جو آئندہ جو یزید نے کیا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ خدا نے جو ہے وہ ساری قدرت خدا کے پاس ہے۔ اتنا زیادہ جو ہے وہ قضاء و قدر کے مسئلے پہ جو ہے وہ اسلام کے اندر بحث ہوتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ خدا نے جو کچھ بھی ہے، انسان کو راضی رہنا چاہیے، انسان کو خدا کے سامنے جو ہے وہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، جو کچھ ہوا خدا کی طرف سے ہے، تاکہ جس پہ ظلم ہوا ہے وہ بھی جو ہے وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے کہ خوب ٹھیک ہے، جب خدا کی طرف سے تو ٹھیک ہے، اس پہ انسان جو ہے وہ چپ ہو کے بیٹھ جائے، کچھ شور نہ مچائے، اس کے خلاف جو ہے آواز بلند
نہ کرے، اور یہ ظالم حکمران جو ہے اپنی حکومت اس طرح سے کرتے رہیں۔ یہ باقاعدہ ایک فرقہ جو ہے، باقاعدہ یہ فکر جو ہے وہ معاویہ کے زمانے سے جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے رائج کی گئی، تاکہ لوگ جو ظلم ہو رہا ہے اور جب دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص جو خلافت رسول پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک ایسا شخص یہاں پر بیٹھ گیا ہے، بالآخر لوگوں کی بات ہضم کرنا مشکل ہے، کس طرح سے ان کو ہضم کروائی جائے، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور باقاعدہ اس کے بعد جو ہے یہ فرقہ جو ہے مرجئہ کے نام سے آتا ہے اور معاشرے میں رائج کی جاتا ہے، اور حکمران جب بھی آتے ہیں تقریباً یا نام لے کر باقاعدہ جسے کہتے ہیں آفیشلی یا غیر ان آفیشلی جو ہے اس فرقے کو جو ہے وہ ہمیشہ ترویج دینے کی کوشش کی گئی ہے، تاکہ جو لوگ جو ہیں اس مسئلے میں زیادہ شور نہ مچائیں۔ اس لیے جو ہے یہ سنت اختیار اس لیے بھی زیادہ جو ہے اس کی امپورٹنس ہو جاتی ہے کہ اس کا جواب ہے واضح طور پر قرآن کے اندر بھی، واضح طور پر جو ہے وہ روایات کے اندر بھی اس کا جواب دیا گیا کہ یہ اس میں ایک ایسی بات ہے کہ جو بالکل ہی اسلام کی جو بیسکس ہیں، اس کی جو بنیادیں ہیں، اس کے مخالف ہے۔ قرآن جب انسان کو جو ہے دو راہ دکھاتا ہے اور انسان کو کہتا ہے کہ ہم نے خلق ہی کیا ہے، موت و حیات کو اس لیے خلق کیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے اور دیکھا جائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، تو یہ خود انسان کے مختار ہونے کے جو ہے وہ دلیل ہے کہ انسان کو جب مختار ہوگا تبھی اس کے سامنے جو ہے وہ یہ دو راستے ہو سکیں گے اور اس کا انتخاب کر سکے گا۔ اگر وہ مجبور ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہے معنی نہیں رکھتی۔ تو یہ جو سنت اختیار ہے ہمارے پاس جو ہے وہ واضح قرآن کی آیتیں ہیں، بہت ہی مشہور جو آیت ہے کہ جس کے اندر کہا گیا کہ خدا کسی قوم کی جو ہے وہ حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود نہ چاہے۔ لیکن اس کے اندر جو ایک ظریف جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ لا یغیر ما بقوم، خدا جو ہے وہ تغیر نہیں لاتا، چینج نہیں لاتا کسی قوم کے اندر جو کچھ ہے، حتی یغیرہ ما بانفسہم۔ نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب تک وہ قوم جو ہے، جب تک وہ افراد جو ہیں وہ چینج نہ لائیں، کہاں پر؟ باہر کی نہیں، اپنے اندر، ما بانفسہم، جب تک باطن ان کے جو ہیں تبدیل نہ ہوں، جب تک کہ ان کے اندر تبدیلی نہ آئے، جب تک اس قوم کے جو حالات ہیں تبدیل نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر کوئی چاہے کہ جو ہے اس معاشرے کے اندر اگر حالات خراب ہیں، مشکلات کا شکار ہے، یہ معاشرہ پستی کی طرف جا رہا ہے، اس کو بہتری کی طرف لانا چاہتا ہے، تو ہم جو ہے اگر اپنے آپ سے سٹارٹ نہ کریں، اپنے باطن سے سٹارٹ نہ کریں، ڈائریکٹ جو ہے معاشرے کے اندر جو کام کرنا شروع کریں، کبھی بھی جو ہے کامیابی نہیں ہوگی۔ لوگوں کو پہلے باطنی طور پر، یعنی ان کے اپنے اندر جب تک اصلاح نہ ہو، لوگوں کے باطن جب تک اصلاح نہ ہو جائیں، جب تک جو ہے وہ چینج جو ہے وہ نہیں آ سکتی، کہ اس قوم کی حالت خدا تبدیل نہیں کرتا جب تک ان کے انفس کے اندر، ان کے نفوس کے اندر، ان کے باطن کے اندر جو ہے وہ تبدیل کون لائے گا؟ تبدیلی خود انسان لائے گا، جب تک وہ خود جو ہے وہ اپنے باطن کے اندر جب تبدیلی نہ لیں۔ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد کا۔ آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ اسی طرح سے ایک اور اسی کے مشابہ ایک اور آیت ہے کہ جہاں پہ تھوڑا سا تفصیل سے اس مطلب کو بیان کیا گیا۔ یہاں پہ ارشاد ہوتا ہے کہ خدا اس وقت تک کسی اس نعمت کو جو خدا نے کسی قوم کو عطا کی ہے، کسی ملت کو کوئی نعمت دی ہے، اس وقت تک اس نعمت کو نہیں لیتا واپس جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر لے۔ یعنی دیکھیں دو طرح سے، ایک دفعہ فرض کریں ایک امت جو ہے، ایک ملت جو ہے وہ کسی زوال کا شکار ہے، پستی کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، اس کو اچھائی کی طرف جانا ہے، اصلاح کی طرف جانا ہے، صلاح کی طرف جانا ہے، کیا کرنا ہوگا؟ اپنے آپ کے اندر جو ہے تبدیلی لے کر آئے، خود اختیار کرے اس تبدیلی کو، اس راستے کو انتخاب کرے، خدا جو ہے کمک کرے گا، خدا نصرت کرے گا اور اس قوم کی حالات جو ہیں بہتر ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت ہے جب معاشرہ پستی کی حالت کے اندر ہے۔ ایک وہ حالت ہے کہ معاشرہ اچھائی کی طرف جو ہے، اچھائی پر ہے، اس وقت اچھی حالت کے اندر ہے، خدا نے اس کو نعمتوں کے اندر رکھا ہے، ایک نعمت خدا نے اس کو دی ہوئی ہے، اس پر ہے۔ کب تک یہ نعمت اس کے پاس رہے گی؟ جب تک یہ لوگ اپنے آپ کو تبدیل نہ کر لیں۔ یعنی یہ اس کا دوسرا، اس سکے کا دوسرا رخ ہے۔ آپ کہیں کہ خدا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، درود بھیجیں، آپ نے اپنی زندگی کے اندر اس جو ولایت تھا، جو ولایت کی عظیم نعمت تھی، اس کو سپرد کیا اس کے حقدار کی طرف، کہا کہ میرے بعد جو ہے میرا وصی ہے، میرا ولی ہے، علی ابن ابی طالب کو سب کے سامنے روشناس کرایا، امیر المومنین بنا کر گئے، ایک نعمت دی اس قوم کو۔ اگر نہیں رکھو گے اس نعمت کا خیال نہیں رکھو گے، اپنے اندر تبدیلی لے آؤ گے، جب تک آپ کی ذات موجود تھی لوگوں نے اقرار کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کے بعد جو ہے لوگوں نے بڑھ کر جو ہے وہ مبارکباد بھی دی، سب نے کہا کہ آج آپ کو مبارکباد ہو علی کہ آج کے دن جو ہے آپ سب مومنین کے مولا بن گئے۔ واقعہ یاد ہے سب کو، سب نے آ کے جو ہے مبارکباد دی، سب نے آ کے بیعت کی، بس بیعت کی، وہ ولایت کی جو نعمت تھی
موجود ہے اس معاشرے کے اندر. اگر جو ہے اس معاشرے کے اندر تبدیلی آ جائے اور وہ جس بیعت پر جو تھے اس پہ صرف ہاتھ اٹھا لیں اور ان کے اندر تبدیلی آ جائے تو وہ نعمت جو ان کو دی گئی تھی وہ بھی وہ چھین لی جائے گی. ایسا نہیں کہ ہمیشہ باقی رہے. بس یہ عظیم ترین نعمت ولایت جو ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ قوم جو ہے, جو ملت ہے, جو امت ہے, اس نعمت کے ساتھ کیا کرتی ہے. اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے یا نہیں رکھنا چاہتی. اگر اس کا خیال کرو گے, اس کی قدر کرو گے, یہ نعمت باقی رہے گی. قدر نہیں کرو گے تم سے چھین لی جائے گی. دوبارہ سے ایک وقت آئے گا کہ جب تم جو ہے دوبارہ سے اس کی قدر کرو گے. 25 سال جو ہے گزارنے کے بعد, اس ظلم کو سہنے کے بعد معاشرہ دوبارہ سے پلٹ کر آئے گا. دوبارہ سے یہ نعمت جو تم کو مل جائے گی. 36 ہجری کے اندر دوبارہ سے جو ہے واقع پیش آتا ہے. لوگ جو ہیں دوبارہ سے مائل ہوتے ہیں امیر المومنین کی جانب, کہتے ہیں کہ آپ ہی ہیں جو ہمیں اس مسند پہ بیٹھ سکتے ہیں, آپ ہی حقدار ہیں. امام علی علیہ السلام بہت زیادہ منع کرتے ہیں کہ نہیں, تمہیں عادت نہیں ہے. امام علیہ السلام کیوں منع کرتے ہیں؟ معلوم ہے کہ یہ لوگ جو ہیں تاب نہیں لا سکیں گے اس عدالت کی. ابھی تو بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں, بہت زیادہ جو ہے وہ اٹھ کے جو ہے وہ دعوے کر رہے ہیں بڑے بڑے کہ آپ آ جائیں. امام علیہ السلام پہلے سے ان کو خبردار کر دیتے ہیں کہ آج تم لوگ جو جس طرح سے میری طرف آ رہے ہو, اگر مجھے حکومت ملے گی, دیکھو میں اس طرح سے حکومت نہیں کروں گا جس سے پہلے تم جو ہے وہ آشنا ہو جس حکومت کے طریقوں سے. میں پھر رسول اللہ کے طریقے سے حکومت کروں گا, پھر شاید تم تاب نہ لا سکو. لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے جو بھی ہے. بالآخر امام علیہ السلام کو وہ دوبارہ سے نعمت جو ہے واپس آتی ہے. جب لوگ دوبارہ سے اقبال کرتے ہیں, دوبارہ سے ان کی طرف جاتے ہیں, وہ نعمت ملتی ہے. 4-5 سال کا عرصہ گزرتا ہے, لوگ دوبارہ سے قدر نہیں کرتے, دوبارہ سے نعمت چھن جاتی. بس ایسا نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی کسی گارنٹی نہیں ہے کہ نعمت اگر دے دی گئی ہے تو بس تمہاری ہے جو ہے قیامت تک. نہیں, نعمت دی جائے گی, قدر کرو گے تمہارے پاس رہے گی, قدر نہیں کرو گے چھین لی جائے گی, چاہے وہ نعمت ولایت ہی کیوں نہ ہو. بس یہ اختیار کا جو کہ سنت ہے, یہ ایک سنت جب آ گئی تو کل بیان ہوا کہ سنت کے اندر تبدیلی نہیں ہے. یہ ایک فکس چیز ہے, ایک قانون ہے خدا کا. اور یہ اختیار جو ہے خدا انسان کو جب دیتا ہے, انسان کو خود جو ہے اس راستے کا جو ہے انتخاب کرنا ہے. کربلا کے واقعے کے حوالے سے جو ہے اس سنت اختیار کو دیکھیں, بہت ہی عبرتناک مقام ہے. یعنی ہم کو دونوں طرح کے جو ہے ہم کو پہلو ملتے ہیں. ایک طرح سے جو ہے انسان کی امید بھی سے حاصل ہوتی ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے, اور انسان کو جو ہے خوف بھی آتا ہے. ہمارے پاس ہر طرح کے نمونے موجود ہیں. یعنی کیا؟ یعنی ایک شخص جو ہے وہ جب انسان اپنی طرف نگاہ کر کے دیکھتا ہے کہ حالات مشکلات ہیں, اور جو ہے ان حالات کے اندر حق پر قدم رکھنا بہت مشکل ہے, حق کا ساتھ دینا بہت مشکل ہے. انسان کے اندر جو ہے وہ ایک تزلزل آتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس کام کر سکوں گا, پتہ نہیں میں, دنیا ایک طرف ہے, میں اکیلا ہوں, میرے ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے, یا اس راستے پہ چلنے والے بہت کم لوگ ہیں. یہ خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں کہ واقعی میں کیا امام علیہ السلام کی نصرت کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتا. تو اس کے سامنے جب وہ تاریخ کو دیکھتا ہے, جب ان واقعات کو دیکھتا ہے, قرآن کے اندر بھی جو کہا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو جو بیان کیا گیا, تو خود جو ہے پیغمبر سے کو جو ہے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جو قصے جو ہیں یہ فقط داستانیں نہیں ہیں, واقعات ہیں, یہ حقائق ہیں. ان قصوں کو بیان کرو. کیوں؟ تاکہ لوگ ان کے اندر غور کریں, فکر کریں, تاکہ ان سے جو ہے کچھ حاصل کر سکیں. کربلا کا جو واقعہ جو ہے یہ بھی اسی طرح سے. ہمارے پاس 2 طرح کے کردار ہم کو ملتے ہیں اس میں. وہ کردار بھی ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اختیار سے امام علیہ السلام کی نصرت کی. وہ کردار بھی ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اختیار سے امام علیہ السلام کی نصرت نہیں کی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ حالات جب کٹھن تھے, مشکلات کے شکار تھے لوگ, تو سب کے سب جو ہے باطل ہی پہ چلے گئے. نہیں, بالآخر امام علیہ السلام کے ساتھ دینے والے بھی موجود تھے. وہ بھی جو ہیں وہ سب کے سب معصوم تو نہیں تھے, وہ بھی ہماری ہی طرح کے لوگ تھے کہ جو غیر معصوم ہیں. 2 طرح کے نمونے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک نمونہ ہے, ایک شخص ہے ترمہ, ظاہراً حاتم طائی کا پوتا ہے. ترمہ ابن ادے اس کا نام ہے, ظاہراً حاتم طائی کا پوتا ہے. یہ شخص جو ہے کون شخص ہے؟ کوئی عام انسان نہیں ہے. جسے کہتے ہیں ہم کہ امام کے خواص میں سے جانتا ہے, امام کے نزدیکیوں میں سے ہے, حالات سے واقف ہے, کوفہ کا رہنے والا ہے. یہ تمام حالات کے اندر اس وقت جو ہے امام علیہ السلام مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں اور راستے کے اندر ہیں. امام علیہ السلام کے قاصد جو ہیں وہاں پہنچ چکے ہیں کوفہ میں, اور اس حالات جو آپ کو جس سے آپ واقف ہیں. اب یہ شخص جو ترمہ اور اس کے ساتھ 3 اور لوگ ہیں, یہ 4 افراد جو ہیں کوفے سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں ایک مقام پر آ کر جو ہے امام علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. امام علیہ السلام جو ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ کوفے کے حالات وغیرہ کے بارے میں. یہ شخص جو ہے وہ امام علیہ السلام کو بتاتا ہے, وہ جو آپ نے معروف جو قول ہے, فرزدق نے بھی یہی بات کی تھی تقریباً, مشہور ہے کہ کوفے کے لوگوں کے دل
آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں. یہ حقیقت ہے. کوفے کے حالات یہ ہیں کہ آپ کے جو قاصد ہے، البتہ مسلم عقیل کی بات نہیں، اور ایک اور قاصد جن کا نام قیس بن مصہر، ان کو شہید کیا جا چکا ہے. اور کوفے کے حالات یہ ہیں کہ لوگوں کے جو بڑے بڑے جو قبائل کے جو سردار ہیں وہ بک چکے ہیں، رشوت لے کے جو ہے ان کو رشوت دی جا چکی ہے. اور حالات اس طرح سے ہیں کوفے کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں ہاں، لیکن تلواریں آپ کی مخالف ہیں. پھر مشورہ دیتا ہے کہ اگر آپ جو کوفے کی جانب حرکت کر رہے ہیں تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کوفے نہ جائیں. آپ یہ خود جو ہے یمنی ہے، یمن کی جس طرح سے بتایا گیا کہ حاتم طائی کا جو ہے پوتا ہے، خود یمنی ہے. کہتے ہیں کہ آپ یمن کے ایک خاص علاقے کا نام لیتا ہے، وہاں چلے جائیں. ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں آپ کی اس طرح سے حفاظت کی جائے گی، اور میں خود ضمانت دیتا ہوں کہ 20,000 افراد آپ کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر کروں گا، اور وہاں پہ آپ جو ہے وہاں پہ جائیں اور آپ کو جو ہے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا. ایک ایسا پہاڑی علاقہ ہے. آج کل بھی اگر آپ لوگ یمن کے حالات سے واقف ہوں، جو دکھایا جاتا ہے واقعاً ایک سخت علاقہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ آپ محفوظ رہیں گے. امام علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، میرا اور اہل کوفہ، یہ جو قوم عجیب، امام علیہ السلام کے دیکھیں کرم دیکھیں ان کا. کہتے ہیں کہ حالات سے واقف ہے، لیکن کہتے ہیں میرا اور ان کے درمیان جو ایک معاہدہ ہے، آخر میں نے جو ہے قبول کیا ہے، میں کیسے جو ہے وہ چھوڑ کے چلا جاؤں. معلوم ہے کہ ان کے کوفہ کے حالات کیا ہیں، لیکن کہتے ہیں جب میرے اور ان کے درمیان ایک عہد ہو چکا ہے تو میں اس پہ باقی رہوں گا. امام علیہ السلام کی جب یہ بات سن لیتا ہے ترمہ، دیکھتا ہے کہ خوب اس کا مطلب ہے کہ امام علیہ السلام اپنے عزم پہ باقی ہیں. اور وہ امام سے کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ میں نے سامان تہیا کیا ہے، میں یہ سامان جو ہے پہنچاتا ہوں. امام علیہ السلام اپنے گھر والوں کی جانب، اور پھر آپ کے پاس آپ کی خدمت میں آؤں گا اور آپ کی نصرت کروں گا. امام علیہ السلام کے حالات کو دیکھ رہا ہے، حالات سے واقف ہے. کہتا ہے بس میں یہ جو میرے پاس جو سامان ہے جو اپنے گھر والوں کے میں نے لیا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے خریدا ہے، میں اپنے گھر پہنچا دوں، پھر آپ کے پاس آ کے آپ کی نصرت کروں گا. یہ شخص چلا جاتا ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں دیکھو ترمہ، جلدی کرنا. یہ شخص جاتا ہے، وہ سامان جو اس نے خریدا تھا گھر والوں کو دیتا ہے. اچھا واقعی چاہتا تھا امام کی نصرت کرنا. واپس آتا ہے اسی مقام پہ جہاں امام کو چھوڑا تھا، وہاں جب پہنچتا ہے تو ایک شخص اس کو ملتا ہے، سما اس کا نام ہے. کہتے ہیں امام علیہ السلام کی تو شہادت واقع ہو چکی، دیر کر دی تم نے. صحیح موقع پر صحیح تشخیص دینا اور صحیح ڈیسیشن لینا، یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں. انسان جو ہے ذرا سی دیر کر دے کسی چیز کے اندر، وہ ساری زندگی جو ہے وہ افسوس کرتا رہے گا. جب دیکھ رہا ہے کہ امام کس حالت کے اندر ہے، اس نے جو ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے جو ہے کچھ سامان کو ترجیح دی کہ میں اس سامان کو پہنچا دوں پھر آتا ہوں. اس ڈیسیشن کے اندر دیر اس نے کی، پیچھے رہ گیا اس قافلے سے، محروم ہو گیا اس سعادت سے. اب وہ چاہے کتنا ہی رو لے، کتنا ہی گریا کر لے، اس مقام تو نہیں پہنچ سکتا، اس عظیم مقام تک. ایک اور مثال، یہ شخص ہے عبداللہ ابن عمیر کلبی. نام سنا ہوگا اپنے مسائل میں بہت ذکر ہوتا ہے عبداللہ ابن عمیر کلبی. یہ شخص ہے کوفہ کے اندر رہتا ہے. دونوں عجیب ہے، دونوں کوفہ کے رہنے والے ہیں. ایک شخص یہ ہے، دوسرا شخص عبداللہ ابن عمیر کلبی کوفہ کے اندر رہتا ہے. ایک دن جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ گھر کے باہر سے کچھ شور ہو رہا ہے، کچھ لوگ حرکت کر رہے ہیں. کھڑکی کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ کچھ ایک گروہ ہے جو کہ حرکت کر رہا ہے. پوچھتا ہے کہ گروہ کہاں جا رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ نخیلہ کے مقام پہ جا رہا ہے. نخیلہ وہ مقام ہے کہ جہاں کوفہ کے اندر جب کوئی لشکر جو ہے تیار ہوتا تھا پہلے، پچھلے زمانوں سے، صرف اس زمانے میں نہیں، پہلے جب بھی کوئی جنگ کے لیے جب کوئی لشکر جایا کرتا تھا تو اس مقام پہ پہلے جمع ہوتے تھے اور وہاں سے پھر جو ہے جنگ پہ جایا کرتے تھے. ابن زیاد بھی جب جو ہے جنگ پہ جا رہا ہے تو اس نے بھی اس نخیلہ کے مقام کا انتخاب کیا. تو یہ جب دیکھتا ہے کہ ایک گروہ جو ہے، پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے؟ کہتے ہیں نخیلہ جا رہا ہے. کہتے ہیں کیوں جا رہا ہے؟ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے جا رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں جنگ کرنے جا رہا ہے، ان کے مخالف میں. یہ شخص جو ہے وہ بالآخر امام کا ماننے والا کہتا ہے عجیب، یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں جنگ کرنے جا رہے ہیں. میں جاؤں گا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کروں گا، ان کے فوج میں جاؤں گا. یہ پورا لشکر اس طرف جا رہا ہے، میں اس طرف جاؤں گا. کیا ہوا ہے؟ دوبارہ سے غور کریں. ایک شخص ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آواز آتی ہے کچھ لوگ جا رہے ہیں. کھڑکی کھول کے دیکھتا ہے کہ ایک لشکر ہے جو ابن زیاد کی حمایت میں امام حسین کی مخالفت میں جا رہا ہے. کہتا ہے میں اسی وقت ڈیسائیڈ کرتا ہے میں اس طرف جاؤں گا، اس حق کے محاذ پر جاؤں گا، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں. اپنی بیوی کو آ کے کہتا ہے کہ اس طرح سے میں نے دیکھا ہے اور میں نے فیصلہ کیا کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں جاؤں اور ان کی نصرت کروں.
بیوی کہتی ہے کہ اگر تم جا رہے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گی. کتنی دیر ہوئی ہے؟ صرف اور صرف ایک لمحہ ہے جو اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے. دیکھا فوراً ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے جانا ہے. یعنی واضح اس کے لیے امام علیہ السلام کے مخالف میں کوئی لڑنے جائے تو میں کیوں جو ہے امام حسین کی نصرت کرنے نہ جاؤں. خود جو ہے ارادہ کرتا ہے, اپنی بیوی کو بتاتا ہے, بیوی بھی راضی ہوتی ہے, کہتے میں بھی جاؤں گا. رات کو جو ہے وہ نکلتے ہیں. 8 محرم کے آس پاس جو ہے 8 محرم کا یا اس کے آس پاس جو ہے کربلا پہنچتے ہیں. یعنی جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بہانہ کیا کہ ہم نہیں پہنچ سکے, مشکلات تھیں, کوفے کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی, یہ تھا وہ تھا, یہ لوگ کیسے پہنچ گئے؟ یہ لوگ کیسے پہنچ گئے؟ کون لوگ؟ وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ نہ جائیں, آپ کو قتل کر دیا جائے گا. امام حسین علیہ السلام کو کیا معلوم نہیں تھا؟ امام علی علیہ السلام کے بہترین شاگرد کہاں ہیں؟ عبداللہ ابن عباس. ہم کو تو نظر نہیں آتا کربلا کے میدان پہ. عبداللہ ابن جعفر کہاں ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کہاں ہیں؟ یہ وہ تلخ حقائق ہیں. جب امام کہہ رہے ہیں کہ اس راستے پہ جو بھی آنا چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ آ جائے, لیکن کیوں نہیں آئے؟ ٹھیک ہے کہ بعض لوگوں کو امام علیہ السلام نے, محمد ابن حنفیہ کہاں ہیں؟ نہیں ہے. عبداللہ ابن عمیر کیوں ہے؟ اس کی بیوی کیوں پہنچ گئی؟ یہ لوگ جو ہیں پہنچ جاتے ہیں, کربلا پہنچ جاتے ہیں. دوسرا شہید جو ہے کربلا کا عبداللہ ابن عمیر کلبی ہے, دوسرا شہید. یہ شخص جاتا ہے, جہاد کرتا ہے. عمر ابن سعد کے جو ہے 2 غلام ہیں, آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت پہلوان قسم کے جو ہیں وہ غلام ہیں, کہتے ہیں کون جو ہے ہم سے جنگ کرے گا؟ تو حبیب ابن مظاہر اور غالباً بریر جو ہیں وہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کی جو ہے وہ جنگ پہ جائیں گے. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن عمیر کلبی امام سے اجازت طلب کرتا ہے. امام, یہ شخص جو ہے ایک اچھا ہیکل ہے, اس کا قوی بازو ہیں, چوڑا سینہ ہے. امام علیہ السلام اس کی طرف دیکھتے ہیں, اس کے جسم کی طرف, اور خوش ہوتے ہیں کہ واقعی ایک شجاع انسان ہے, قوی انسان ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ. دیکھیں ایک جوان ہے کہ جس نے اپنا جسم جو ہے, جس کی پرورش کی ہے, اس کے ہاتھ جو قوی ہیں, اس کا سینہ جو چوڑا ہے, تو کس پہ خرچ کر رہا ہے؟ دین کی حفاظت کے لیے, امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے. امام علیہ السلام اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. جب وہ جوان جو کہ اس راستے میں جو قدم بڑھاتے ہیں, ان کو شوق ہوتا ہے کہ اپنے جسم کو جو بنائیں, اس کو قوی کریں. دیکھیں کہ کس لیے کام کر رہے ہیں, نیک نیت کے ساتھ کام کریں. ایسا نہ ہو کہ کبھی وہ چاہیں کہ اس جسم کے ساتھ جو ہے کسی مظلوم کی جانب جو ہے, کسی کمزور کی جانب جو ہے وہ ٹیڑھی آنکھ سے دیکھیں. تاکہ نہیں, اگر تم نصرت کرنا چاہتے ہو امام کی, چاہو کہ میں اپنے جسم کے ذریعے سے اس کو جو قوی بنا رہا ہوں تاکہ ایک دن کسی مظلوم کی حمایت کر سکوں, ہاں یہ بہت زیادہ قابل افتخار ہے. امام علیہ السلام اس کے جسم کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں جاؤ جنگ پہ جاؤ. عبداللہ ابن عمیر آتا ہے, جنگ کرتا ہے, اور بالآخر ان دونوں کو, جو عمر ابن سعد کے غلام تھے, ان کو واصل جہنم کرتا ہے. اس حالت میں اس کی جو ہیں کچھ انگلیاں جو ہیں وہ کٹ جاتی ہیں. اس کی بیوی دیکھ رہی ہے جو ساتھ آئی ہے, وہ جاتی ہے اور اس کی مدد کے لیے امام علیہ السلام جو ہیں وہ اس کے دفاع کے لیے جاتی ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں نہیں, خواتین پہ جنگ نہیں ہے, تم واپس آ جاؤ. واپس آ جاتی ہے. یہ شخص مزید جنگ کرتا ہے, بالآخر شہید ہو جاتا ہے, اور بالآخر اس زمین پر جو گر جاتا ہے خون میں لت پت ہے. بیوی جو ہے فوراً اس کے سرانے پہنچتی ہے تاکہ وہ آخری لمحات میں اسے جو خداحافظی کر سکے, اور کہتی, ایک جملہ کہتی ہے کہ اپنے شوہر سے کہ اے کاش میں بھی تمہارے ساتھ جنت میں ہوتی. تم کو جو مقام نصیب ہوا ہے, تم اس عظیم مقام پر فائز ہو چکے ہو, اے کاش میں بھی تمہارے ساتھ ہوتی. بس اس نے اپنی دعا کی ہی ہوتی ہے, اس کے دل میں یہ چیز آئی ہوتی ہے کہ وہاں شمر جو ہے اپنے غلام سے کہتا ہے کہ جاؤ اس پر وار کرو. اس پر وار کیا جاتا ہے اور اس کی بیوی وہیں پر شہید ہو جاتی ہے. یہ ایک واحد خاتون ہے, یہ واحد خاتون ہے کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ اس کربلا کی زمین پہ جو ہے وہ شہید ہوتی ہے. دیکھیں عزیزان محترم کس طرح سے مختلف انسان ہے, کس طرح سے یہ شخص ایک لمحے کے اندر جو ہے وہ ایک لمحے کے اندر فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے امام کی خدمت میں پہنچنا ہے. کیسے میرا امام کس طرح سے تنہا رہ سکتا ہے؟ اس طرح سے پہنچتا ہے. اس کی بیوی اس کے ساتھ دیتی ہے, پہنچتی ہے. قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے ہر قسم کی ایک حجت کو تمام کر دیا جاتا ہے کہ کبھی کوئی بہانہ نہ لے کر آئے, کبھی اپنی بیوی بچوں کا بہانہ نہ لے کر آئے. اسی طرح سے ایک اجتماعی طور پر اختیار کی جو بات ہے, جو سنت ہے, انفرادی لحاظ سے بھی ہے, اجتماعی لحاظ سے بھی ہے. اجتماعی لحاظ سے بھی جو آج اگر ہمارے سامنے جو ہے وہ چیز واضح طور پر موجود ہے, کوفہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں, مسلم ابن عقیل کا وہاں جانا آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے اجتماعی لحاظ سے اس کوفہ نے جو امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا. اختیار کر سکتے تھے, بیعت کی تھی, اس کو وفا کر سکتے تھے,
لیکن کس طرح سے امام علیہ السلام کے ساتھ کو چھوڑ دیا. امام علیہ السلام مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں, خط لے کے بھیجتے ہیں کوفہ والوں کی جانب, کہ کوفہ والوں نے جو بہت بڑے بڑے دعوے کیے ہیں, کہا ہے کہ الاجل الاجل. آج بھی ہم اپنے امام علیہ السلام کی خدمت میں کہتے ہیں نا ہر روز الاجل الاجل. نہیں معلوم کس طرح سے ہم کس دل سے کہہ رہے ہیں, کوفہ والوں کی طرح سے کہہ رہے ہیں الاجل, یا واقعاً ہم اپنے امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں. کوفہ والوں نے بھی کہا تھا الاجل الاجل, امام جلدی آئیں, 1,00,000 تلواریں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, 18,000 افراد نے آپ کی بیعت کی ہے. اے امام, درختوں پہ جو ہے پھل جو ہیں وہ پک چکے ہیں, اب آ جائیں, ان کو جو ہے وقت آ چکا ہے ہماری نصرت کے لیے. ہمارے پاس امام نہیں ہے, ہمارے پاس ہادی نہیں ہے, ہمارے پاس حجت نہیں ہے, آپ کہاں ہیں؟ اس طرح بےتاب ہو کر جو خطوط لکھے جاتے ہیں. 18,000 خطوط ہیں, 18,000 خطوط ہیں جو امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں. امام علیہ السلام اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو, اپنے معتمد کو بھیجتے ہیں, کوفہ کی جانب روانہ کرتے ہیں, اور ان کو کہتے ہیں اے کوفہ والوں, ٹھیک ہے تم نے دعویٰ کیا ہے, مجھے بلایا ہے, میں نے اپنے بھائی کو تمہاری خدمت میں بھیجا ہے تاکہ اگر وہ اس کی تائید کر دیں کہ واقعاً تم ہماری نصرت کرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری نصرت کے لیے آنے کو تیار ہوں. بالآخر مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں, لوگ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں, کوفے کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. اصلا اس وقت ہر جگہ پر امام حسین کا نام ہے, ہر شخص جو ہے وہ وفاداری کے نعرے لگا رہا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنے کو تیار ہوں. جیسے یہ ابن زیاد کوفہ میں وارد ہوتا ہے, یہ کوفہ کے حالات ایک دم سے پلٹ جاتے ہیں. بیوی اپنے شوہر کو لے کے واپس چلی جاتی ہے, ماں اپنے بیٹے کو لے کے چلی جاتی ہے, بہن اپنے بھائی کو لے کے چلی جاتی ہے کہ اور لوگ ہیں جو مدد کر لیں گے, اور لوگ ہیں, تم کیوں اس مصیبت میں پڑتے ہو, تم کیوں اپنی جان کو دیتے ہو. ایک ایک کر کے لوگ مسلم کا ساتھ چھوڑنا شروع کرتے ہیں. مغرب کی نماز کے اندر, عشاء کی نماز کے اندر جب مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے, جب نماز ختم ہوتی ہے تو 10 لوگ بھی باقی نہیں بچتے. اور جب مسلم بن عقیل جو ہے مسجد کے دروازے سے باہر آتے ہیں تو ایک شخص بھی نہیں, ایک شخص بھی نہیں. مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں کے اندر تنہا, اس تاریکی کے اندر تنہا ہے. عزیزان محترم, ایک اور وقت بھی تھا, ایک اور ذات بھی تھی جو اسی طرح سے گلیوں کے اندر تنہا تھی. مدینہ کی کچھ وہ گلیاں تھیں کہ جب آج مسلم بن عقیل جو ہے امام حسین علیہ السلام کی ولایت کے لیے دروں پر جاتے ہیں اور کوئی در نہیں کھولتا, ایک وقت وہ تھا کہ جب بی بی فاطمہ زہرا علی ابن ابی طالب کی بیعت کے لیے لوگوں کے گھروں پر جاتی تھی, لیکن کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا تھا, وہ بھی تنہا تھی. مسلم بن عقیل بھی تنہا ہے. اسی طرح تھک ہار کے ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں, ایک دروازہ کھلتا ہے. ہاں, اس کوفے کے مردوں کے اندر تو مردانگی نہیں ہے, لیکن ایک خاتون ہے جس کے اندر شجاعت ہے, جس کے اندر مردانگی ہے. دروازہ کھولتی ہے, پوچھتی ہے کون ہو تم, کیوں اس تاریکی کے اندر یہاں بیٹھے ہو, تم اپنے گھر کی طرف کیوں نہیں جاتے. کہتے ہیں کہ میں کہاں جاؤں, میں تو غریب الوطن ہوں, میرا تو کوئی گھر نہیں ہے. کہتے ہیں کہ تم کون ہو, کہتے ہیں میں مسلم بن عقیل ہوں, میں حسین کا نمائندہ مسلم بن عقیل. جب یہ سنتی ہیں تو فوراً اپنے آقا کو گھر میں بلاتی ہیں. یہ توبہ وہ خاتون ہے جو اپنے گھر میں بلاتی ہے. بالآخر اس کا بیٹا آتا ہے, اور آپ نے واقعات سنے ہیں. صبح فوج آتی ہے, اطلاع دی جاتی ہے, ابن زیاد کو فوج آتی ہے, آپ کا محاصرہ کیا جاتا ہے. تک و تنہا مجاہد کب تک لڑتا, بالآخر جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسیر ہو جاتے ہیں. ابن زیاد کے دربار میں لایا جاتا ہے, سلام نہیں کرتے, کہتے ہیں میں فقط اپنے امیر حسین کو سلام کروں گا, تجھ جیسے ظالم کو سلام نہیں کروں گا. بالآخر دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جاتا ہے. پانی کی طلب کرتے ہیں, لیکن یہ مسلم بن عقیل کی محبت امام حسین علیہ السلام سے عجیب شباہت ہے. امام حسین علیہ السلام کو بھی پیاسا شہید کیا گیا, پانی نصیب نہ ہوا. ہم مسلم بن عقیل بھی پانی پینا چاہتے ہیں, لیکن آپ کا خون جو ہے اس پانی میں مل جاتا ہے اور پانی نہیں پی پاتے. بالآخر دارالامارہ کی چھت سے گرایا جاتا ہے. آپ کی لاش کو جو ہے وہ کوفہ کی گلیوں میں جو ہے گھسیٹا جاتا ہے. اگر کوفہ کے لوگ آپ کی نصرت کرتے تو نہ فقط مسلم کی لاش کو جو ہے گلیوں میں پھرایا جاتا, اسی طرح سے نہ جو ہے بی بی زینب ام کلثوم کو ان گلیوں کے اندر جو ہے بے ردا پھرایا جاتا, نہ ہی امام حسین علیہ السلام کے سر کو جو ہے نیزے پہ چڑھا کے جو ہے پھرایا جاتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے خدا بانیان مجلس کی حاجات کو, ان کی توفیقات کو میں اضافہ فرما, ان کی حاجات کو پورا فرما. حاضرین مجلس کی حاجات کو پورا فرما. اے خدا بانیان مجلس اور حاضران مجلس کی مرحومین کی مغفرت فرما. شہدائے امت جہاں جہاں جس جس مقام پر شہید ہوئے ہیں ان سب کے درجات عالی ہیں, ان کو متعالی فرما. اے خدا امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم ان کے بہترین اصحاب و انصار میں شامل فرما.